اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. آپ حضرات اپنی مصروفیتوں اور مشغولیتوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے. عنوان کی وضاحت حضرت نے فرما دی ہے. میں براہ راست انشاءاللہ کچھ عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. آپ حضرات اپنی مصروفیتوں اور مشغولیتوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے. عنوان کی وضاحت اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. آپ حضرات اپنی مصروفیتوں اور مشغولیتوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے. عنوان کی وضاحت حضرت نے فرما دی ہے. میں براہ راست انشاءاللہ کچھ عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا علم آپ حضرات کے سینے میں رکھا ہے، اور اللہ کا فضل ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے. تو سب سے پہلی چیز ہمارے بڑوں کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کا پوری طور پر احساس ہو، اور ان سے عہدہ برا ہونے کی ہم پوری کوشش کریں. یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی ہمارے بڑوں کے ہیں. تو اس میں جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، آپ اس پہ شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا فضل کر دیا. آپ دیکھیے اس وقت کتنے لوگ ہیں جن کے سامنے انسان نہیں، چیزیں ان کے سامنے ہیں. کوئی کپڑا بنا رہا ہے، کوئی کھیتوں میں کام کر رہا ہے، کوئی چیزوں پہ لوہے پہ کام کر رہا ہے. کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا کہ ہمارے سامنے جیتے جاگتے انسان ہیں، کہ لوگ چیزیں بنا رہے ہیں، تم انسانوں کو بناؤ اور ان کے اوپر محنت کرو. اب صبح سے شام تک جو ہماری محنت ہوتی ہے کہ ہم نے اس علم کو جو ہم نے لیا ہے وہ ہم ان میں کسے منتقل کر دیں. تو اس لیے جو اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرما دے، اور کہ کتنا بڑا کام ہمارے کندھوں پر اور کتنی بڑی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. اس میں یہ جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب جمع قرآن کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور ان کو ان کی ذمہ داری جب بتائی گئی تو ان کے الفاظ آپ دیکھیے گا. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ واللہ لو کلفنی نقل جبل من الجبال لکان اثقل علی مما امرنی به من جمع القرآن. اللہ کی قسم اگر مجھے یہ کہہ دیا جاتا کہ پہاڑ منتقل کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ میرے لیے آسان تھا. یہ ذمہ داری، یہ قرآن کی ذمہ داری، یہ دین کی ذمہ داری، اس کو اب کیا کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا. کیونکہ اس ذمہ داری کو محسوس کیے بغیر اور اپنی اس منصب کو پہچانے بغیر آگے کوئی کام بھی مشکل ہے. کراچی میں ایک مرتبہ کئی سال پہلے وہاں ائمہ اکرام کو جمع کیا اور اس میں یہی نشست ہوئی. تو مجھے بھی موقع دیا کہ ان کورسوں کے تعارف کے لیے. تو اس میں مولانا عبدالستار صاحب
جو ہے انہوں نے پورے بیان صرف اس بات پہ کیا کہ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط اول یہ ہے کہ ہمیں اپنی منصب اور اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ اس پہ انہوں نے فرمایا ایسا نہ ہو، مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امامت ہے، کوئی انسان اس کو امامت بوجھ سمجھ رہا ہے، یار یہاں تو کوئی چھٹی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وزیر جب اپنی وزارت کی کرسی پہ جا رہا ہوتا ہے اس کو کتنا فخر ہوتا ہے، اور ہم جس وقت مصلے پر آ رہے ہیں اور ہم جس وقت جو ہے درس دینے کے لیے آ رہے ہیں تو ہمیں کتنا زیادہ استحضار اس بات کا ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر، ہم نیابت نبوت کے لیے جو ہے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے توفیق دی ایک کتاب لکھنے کی، نیت اور تعلیمات نبوی، یہ خیال ذہن یہ ساتھ ساتھ تعارف بھی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی جو روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اس پہ خیال ہوا کہ کافی عرصے تک اس پہ بحث ہوتی ہے اور تحقیقات ہوتی ہیں، تو اس حدیث کا جو مقصد ہے کہ ہماری زندگی میں نیت آ جائے، کیونکہ نیت جیسے سارے بڑے کہتے ہیں کہ پورے تصوف کا خلاصہ نیت کی درستگی ہی ہے، یہیں سے ابتدا ہے، احسان ہے۔ تو ہم نے اس میں جب کتابوں میں دیکھا کہ جس وقت ہم پڑھاتے ہیں تو ہم کیا نیت کریں، تو مجھے بڑی بڑی کتابوں میں لکھا کہ نیابت نبوت کی نیت کریں۔ الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ، آپ کو معلوم 45 جلدوں کی کتاب ہے، اور کویت کی حکومت نے اجتماعی طور پہ کام کیا اور 20-30 سال اس کتاب کے اوپر حکومتی سطح پر کام ہوا اور 20-30 سال لگ گئے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ علم سکھانے میں کیا نیت ہو، انہوں نے کہا کہ نیابت نبوت کی نیت، کہ ہم حضور کے نائب ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ یہ حضرت نے یہ فرمایا کہ ہمارے اندر سب سے بنیادی چیز یہ ہے، اچھا یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو عطا کی تھی تو ان کے درس چمکتے تھے، اور ان کی امامتیں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے تھے تو پھر وہ پوری امت بن کے رخصت ہوتے تھے، اور پورا علاقہ اور پورا شہر، یعنی ابھی بھی کئی مرتبہ ہمیں پورے ملک میں سفر کرنا ہوا تو ہر علاقے میں گاؤں میں لوگ ہمیں یوں بتاتے ہیں یہاں فلاں عالم آئے تھے، الحمدللہ ان کی برکت سے یہ پوری پٹی جو ہے شرک و بدعت سے پاک ہو، یہاں فلاں عالم تشریف لائے تھے، الحمدللہ ان کی برکت سے یہاں ماشاءاللہ حافظ قرآن بہت تھے، فلاں عالم تشریف لائے تھے۔ تو الحمدللہ جن لوگوں نے اپنے منصب کو پہچانا وہ اس دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں گئے۔ اس لیے بھائی میں ایک عالم ان کا بیان سن رہا تھا، بڑی دل پہ بات لگی، انہوں نے کہا ہم دین کی محنتوں میں مختلف شعبوں میں لگے ہوئے ہوتے تو ہمیں اس پہ اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کیا کر رہا ہوں میں، یہ کتابیں پڑھا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میری یہ امامت ہے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھنا چاہیے، وہ یہ فرمانے لگے، ہندوستان کے ایک عالم تھے، وہ فرمانے لگے کہ ہمیں بانجھ ہو کے نہیں مرنا چاہیے۔ اللہ ہوگا، انہوں نے کہا ہمیں بانجھ ہو کے نہیں مرنا چاہیے۔ مگر بانجھ ہو کے مرنا کیا ہے کہ شکلیں تو ہم قائم کرتے رہے، ہم امامت بھی کرتے رہے، ہم درس بھی دے رہے، لیکن کوئی پوچھے کتنے بندے بنائے تو ہم دکھانے سے عاجز ہوں۔ کوئی پوچھے کتنے بندے تیار کیے اور کتنے افراد ایسے تیار کیے جن کو ماشاءاللہ یہ علم عمل یہ چیز منتقل ہو گئی، کتنی نسلوں میں تبدیلی آئی، یا افراد میں ہمارے بڑے اس حال میں اس دنیا سے گئے کہ سب ایسے افراد بنا کے چلے گئے جو خود چلتی پھرتی اکیڈمیاں تھیں، اور وہ خود جو ہے بڑے بڑے جامعات۔ حضرت شیخ الہند اس دنیا سے رحمۃ اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ کو تیار کر کے جا رہے ہیں، حضرت گنگوہی جا رہے ہیں تیار کر کے جا رہے ہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ جا رہے ہیں تیار کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ حضرات الحمدللہ ایسے گئے، تو ان عالم نے یہ بات کہی کہ ہمیں بانجھ ہو کے نہیں مرنا ہے، کہ ہم کام کی شکلیں تو برقرار رہیں، لیکن کیا ہوا کہ ہم صرف رجسٹروں کے اندر ہم کام دکھاتے رہیں کہ جی ہماری یہ اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے، کام ایسا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات اس پہ کر رہا تھا کہ مولانا نے یہ فرمایا ائمہ کرام میں کہ بھائی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے جن علماء نے ذمہ داری کو محسوس کیا تو ان کی کیفیت کیا تھی کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹے کا جنازہ گھر میں ہے اور ان کے درس کا ناغہ نہیں ہو، کتنا انہوں نے جو ہے ان حضرات نے جو ہے اپنے ان کاموں کو کس درجے کی اہمیت دی۔ یعنی ایسا نہیں کہ یہ ان کی کوئی معاشی مجبوری تھی کہ بھئی کچھ نہیں کر سکتے تو چلو ہمیں یہ ہماری معاش کا یہ ایک ذریعہ ہے، ہم نے یہ اپنانا ہی ہے، ہم کیا کریں۔
تو الحمدللہ یہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کے لا کے بٹھا دیا. اللہ کی قسم کوئی اپنی طاقت سے نہیں بیٹھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرما دے. یہی ہمیں کتابوں میں جملہ ملتا ہے، العلم امانۃ فی اعناق العلماء. علم نعمت بھی ہے اور یہ ایک امانت بھی ہے، اور اس امانت کو ہمیں پہنچانا بھی ہے. اچھا، آپ نے دیکھا کہ احادیث میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ صحابہ نے اس امانت کو کیسا پہنچایا. ہم نے دیکھا کئی حدیثوں میں ہے کہ جب وہ کسی کو حدیث سناتے تھے تو اس کے ساتھ کہتے تھے میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات کی وعید میں داخل نہ ہو. یعنی کانپتے تھے کہ کتمانے. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ پانی منگوایا اور حاضرین کے سامنے سنت کے مطابق انہوں نے وضو کیا، اور اس کے بعد فرمایا الا احدثکم حدیثا لولا آیا ما حدثتکم سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم کو یہ حدیث نہیں سناتا. ایسے ہی ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ، لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ یہ بہت حدیث ہے، کہاں سے لے کے آتے ہیں بہت سن. تو انہوں نے یہ کہا لولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیث. اس سے اندازہ ہوا کہ وہ اس آیت کی وجہ سے ایک ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ہمارا کام ہے کہ ہمیں آگے پہنچانا ہے اور ہمیں آگے منتقل کرنا ہے. اچھا، اس میں بنوری ٹاؤن میں سن 1400 میں، بہت پہلے، ہم تو نہیں تھے اس میں، لیکن یہ میں نے بینات میں پڑھا، بہت اہم مضمون تھا. شاید آج بھی اگر آپ تلاش کریں تو 1400 بینات میں یہ مل جائے گا. تو بنوری ٹاؤن میں فضلاء کو جمع کیا تاکہ یہی ایک قسم کا جوڑ تھا جس میں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دینا. اس میں حضرت مولانا بدیع الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی ہی قیمتی باتیں کی. اس میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ حضرات علماء اکرام، آپ اپنے اپنے حلقے میں دین کے پیشوا، قوم کے مقتدا ہیں. آپ کے اس رفیع منصب کے لحاظ سے آپ پر بڑی گراں قدر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اس لیے ہم سب کا فرض ہے کہ ان عظیم الشان ذمہ داریوں کو ہم پوری طرح محسوس کریں اور ان سے عہدہ برا ہونے کی تدابیر کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت ہمارے سپرد کی گئی ہے اس کے لیے ہم فکر مند ہوں، اور امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام. خیریت سے. میں نے مولانا سے کہا آپ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا. تو حضرت کی میں بات عرض کر رہا تھا، مولانا بدیع الزماں رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت ہمارے سپرد کی گئی ہے ہم اس کے لیے فکر مند ہوں، اور امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ لانے کی ہر ممکن کوشش کریں. اس میں ایک اور مضمون ہمیں ملا. یہ سعودی عرب میں ایک کانفرنس ہوئی، رسالۃ المساجد، مسجد کا پیغام کیا ہے، اس نام سے. تو اس پہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ مضمون لکھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ مضمون لکھا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مضمون ہے تھوڑا سا میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں، جس میں ہمارے لیے بہت ہی اہم اسباق ہیں. حضرت نے یہ فرمایا، یہ بات کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہو سکتی کہ مساجد در حقیقت روئے زمین پہ اللہ کے گھر ہیں، ان میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں. لیکن جب ہم قرآن کریم، سنت نبویہ، خیر القرون کے تعامل اور سلف صالحین کے طرز عمل پر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس دور کی مسجدیں در حقیقت مسلمانوں کی روحانی مراکز کی حیثیت رکھتی تھی. انہی مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا، انہی میں نمازیں پڑھی جاتی تھیں، انہی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا ہوتا تھا، انہی میں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی تھی، انہی میں اسلام کی طرف دعوت کا اہتمام ہوتا، اور انہی مساجد میں نوخیز نسل کی صحیح اسلامی تربیت دی جاتی. یہیں سے جان و مال سے بے پرواہ ہو کر کلمہ حق کہا جاتا، یہیں پر مسلمانوں کے باطنی تزکیے کا اہتمام ہوتا، یہیں ان کے اخلاق سنوارے جاتے، یہیں پر ذہنوں کو دینی خطوط پر استوار کیا جاتا، یہیں
سے دعوت اسلام کے وہ سپاہی نمودار ہوتے جو صرف زبان اور باتوں سے نہیں بلکہ اپنی ایک ایک نقل اور ایک ایک حرکت سے ایک ایک ادا سے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا یہ سارے کام مسجد میں اس سرگرمی سے سر انجام دیے جاتے تھے کہ ہر مسجد اپنے محلے کے لیے ہر بھلائی کا منبع اور ہدایت کا سرچشمہ بن گئی تھی، جو مسلمانوں میں خالص دینی روح پھونکتی اور ان میں ایسی دینی غیرت اور حمیت بیدار کرتی کہ وہ نہ کبھی کسی بیرونی ترغیب اور ترہیب کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار ہوتے، نہ کسی باطل نظری عمل کو اپنانے کا خیال ان کے دل میں آتا، خواہ اس باطل نظریے کا ظاہر کتنا دلکش ہو، خواہ ساری دنیا اس کی شہرت اور رواج سے کتنی گونجتی ہو۔ یہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سالوں پہلے یہ بات لکھی۔ تو ایک بات میری یہ ہو گئی، یہ میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلے تو ہمیں ایک شکر کی ایک کیفیت ہو کہ اللہ کا کتنا فضل ہو گیا کہ اللہ نے ہماری معاش کو بھی یہیں سے جوڑ دیا مسجدوں سے۔ آپ یقین جانیے خود وہ علماء اکرام، ہمیں بعض اوقات کمپوزنگ کے لیے کچھ علماء رکھنے پڑتے ہیں، تو ایک عالم ہمیں کہنے لگے کہ بھائی میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، مجھے تو ایمان بچانا میرے لیے مشکل ہو گیا، میرے ساتھ بیٹھنے والی خواتین ان کا لباس کیسا، تو بھائی میں نے بڑی بڑی تنخواہ چھوڑ کے میں یہیں آ گیا۔ ہماری ایمان کی حفاظت، عمل کی حفاظت اور فکر آخرت، نمازوں کا اہتمام، کتنی خیریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد اور مدرسے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے پہلی بات یہ ہو گئی کہ جیسے بڑوں نے کہا کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، اس پہ شکر کی کیفیت ہو، اور ان ذمہ داریوں کو ہم کیسے پورا کریں اس کے ادا کرنے کے طریقے ہوں، اور فکر مند رہیں، تجربے والوں سے ملتے رہیں، پوچھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، اور ہم ایسا نہ ہو کہ ایک جمود اور ایک قناعت کی کیفیت نہ ہو۔ اب اگلی بات، اب سوال پیدا ہوا کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بنیادی طور پہ کیا کرنا ہوگا۔ تو میں اپنی کوئی بات نہیں عرض کر رہا، میں بڑوں کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں بڑوں کی باتوں سے یہ بات ملی، عوام الناس سے ربط پیدا کر کے ہم ان کو دین سکھائیں۔ اب اس میں مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو حضرات امامت اور خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں انہیں اس بات کی حرص ہونی چاہیے کہ ان کے وجود سے علاقے کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دینی نفع پہنچے اور لوگوں کا تعلق مساجد کے ساتھ قائم ہو۔ یہ امام کے سینے کے اندر ایک تڑپ ہو، یہ اس کے سینے میں ایک حرص ہو اور بے چینی ہو اور کرب ہو۔ ہمیں کل ہی یعنی واقعی بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے، کل ہی ہم مولانا کے گھر پہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی کارگزاری سنا رہا تھا کہ جی یہی مسجد ہوتی تھی، چھوٹی سی ہوتی تھی، ایک نوجوان تھا تبلیغی، اور اس نے جو ہے نا وہ ایسی محنت کی، ایسے یوں کیا اور یوں کیا، اور کتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ جو ایک آدمی جس کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا لیکن ایک کڑھن اس کے پاس ہوتی ہے، ایک غم اس کے پاس ہوتا ہے۔ مجھے یاد آیا یہ کہ چلے بات کہیں اور نکل جائے گی۔ دوسری بات مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے جو فرمائی وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں مسجدوں کی دعوت اس وقت ٹھیک اثر انداز ہو سکتی ہے جب مسجدوں اور عوام کے درمیان ایک مضبوط رشتہ اور متواتر رابطہ قائم ہو۔ یہ گویا کہ ملک کی بہت ہی بڑی بنیاد ہمیں دے دی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی خیر عام ہو جائے تو یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے فرمایا خیر القرون میں ائمہ کے وعظ اور نصیحت کے مؤثر ہونے کا ایک بڑا راز یہ بھی تھا جو آج کل کلیتاً مفقود ہے۔ آج ہمارے ائمہ مساجد اور محلے کے عوام کے درمیان کوئی ایسا رابطہ باقی نہیں رہا جو دعوت اسلام کی راہ ہموار کر سکے۔ جو کچھ رابطہ ہے وہ انتہائی کمزور ہے، جو دن میں چند منٹ سے زیادہ قائم نہیں رہتا، اور چند منٹ کا رابطہ بھی محلے کی اقلیت کے ساتھ قائم ہوتا ہے جو نماز میں آ گئے، اور وہ کتنے ہیں۔ اور فرمایا رہی محلے کی اکثر آبادی تو سو وہ امام کی صورت بھی نہیں پہچانتی، چہ جائے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرے۔ جب تک یہ صورتحال تبدیل نہ ہو اس وقت تک مساجد کی دعوت مؤثر ہونے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی، اور نہ مساجد کے وہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جو ماضی میں حاصل ہوتے رہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو یہ چیز بھی نصیب فرما دے کہ ہمیں حرص بھی ہو اور اس کی تدابیر بھی ہوں اور اس کے لیے. اچھا ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے. ہمارے یہاں تخصص کے طلباء میں ایک بڑے اسپیکر ہیں اور بڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تربیت اولاد میں. 6 مہینے کا کورس کراتے ہیں اور نیٹ پہ بھی آپ لکھ دیں تو اتنا دنیا ان کو سنتی ہے. اگر وہ صرف وہاں کراچی میں ان کی نشست کا اعلان ہو جائے تو ہال کے ہال بھر جاتے ہیں. تو وہ ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے. تو ہم نے ان کو بلایا تخصص کے طلباء سے بات کرنے کے لیے. تو ہمارے تخصص کے طلباء نے ان سے ایک سوال کیا. ان سے کہا کہ جی اب ہم فارغ ہو کے جائیں گے تو ہم کس طریقے سے کام کریں. تو اس انہوں نے بڑی عجیب بات کہی, کافی یعنی حیران کن بات. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ مزاجن کیسے انسان ہیں. کیا آپ سے لوگ گھلنا ملنا پسند کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ ملنے کے بعد کیا کسی کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ آپ سے دوبارہ ملیں؟ اگر یہ کیفیت آپ کے اندر ہے, آپ کے اخلاق, آپ کی نرمی, آپ کی شفقت اور آپ کے خلوص اور آپ کی وفا, تو انشاءاللہ تھوڑا علم بھی بہت کام دے گا. اور واقعی پھر ذہن ہوا کہ یہی بات اللہ نے بھی تو فرمائی, لو کنت کہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ساری خوبیاں ہوتی لیکن زبان اچھی نہیں ہوتی یا فلاں اچھا نہیں ہوتا, کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آتا. تو ربط میں یہ بات ایسی میری بات سے بات ذہن میں آ گئی. ربط میں اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے تحمل اور مقتدیوں کی. یعنی ایک دیکھیں مجھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی کہ اللہ کوئی جینٹل مین قسم کا نوجوان جب مسجد میں آتا ہے تو میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی تو نے تو بڑے بڑے اللہ والوں کی صحبت حاصل کی ہے اور پھر بھی تو ایسا ہے. اس بیچارے کو تو کسی اللہ والے کی صحبت ہی نہ ملی, یہ اس وجہ سے ایسا ہے. اگر اس کو بھی صحبت اتنی مل جاتی لاہوری جتنی تم کو ملی ہے تو یہ بھی کہاں کے کہاں پہنچ جاتا. کہ میں اپنے آپ کو تو یقین جانیں کہ ہم اکثر نالا ہوتے ہیں کہ یہ مقتدی, یہ جان نہیں چھوڑتے, یہ فلاں نہیں کرتے اور یہ ایسے اور یہ ایسے. لیکن تھوڑا سا ہم اگر یہ دیکھ لیں کہ واقعی کہ نبوت کے منصب کے لیے کتنے, اللہ مجھے بھی دے دے, میرے پاس بھی صرف باتیں ہی ہیں, کہ نبوت کے منصب کے لیے کتنے تحمل کی ضرورت ہے اور کتنی برداشت کی ضرورت ہے اور سینے میں کتنی. ابھی اللہ نے مجھے توفیق دی, حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو اس کی تلخیص اور وہ کیا تو اس میں علی میاں نے ایک عجیب بات کہی کہ اللہ والوں کے جو سینے ہوتے ہیں وہ انسانیت کی شفقت سے ایسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. فرمایا کہ ہمیں اکابر کی باتوں میں یہ ملتا ہے, اب وہ میں نام بھول گیا کس کا, فرمایا کہ وہ یوں اپنے مریدین کو کہتے تھے کھاتے تم ہو اور محسوس مجھے ہوتا ہے کہ میرے حلق میں نوالا اتر رہا ہے. اور پھر یہ کہہ کے فرمانے لگے اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی کا سینہ کتنی اللہ کی مخلوق کی شفقت سے بھرا ہوا. تو میرے بھائیوں جب ہمارے سینے میں, اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے, میں بھی محتاج ہوں, جب ہمارے سینے میں شفقت سے بھرے ہوئے ہوں گے اور محبت سے بھرے ہوئے ہوں گے, یہ مکھیوں کی طریقے سے جیسے مکھی مٹھائی پہ جو ہے میٹھی چیز پہ آتی ہے, انشاءاللہ یہ ہمارے گرد آئیں گے. اور ایسے برے نہیں ہیں جیسا اللہ معاف فرمائے کہ بعض اوقات شیطان ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمارے مدارس کس کی اس سے چل رہے ہیں, یہی لوگ خرچ کرتے ہیں, یہی لوگ وہ کرتے ہیں. تو ایک بات اس میں یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارا ربط ہو اور جن ائمہ کو اللہ پاک, جن علماء, اچھا یہ چیز ہر چیز میں ہے. ایک استاد آپ نے دیکھا, میں نے کوئی کتاب پڑھی تھی, یہ میرے خیال میں دکتور عریفی کی کتاب تھی استمتع بحیاتک. انہوں نے کہا ایک استاد وہ ہوتا ہے جب کلاس روم سے نکلتا ہے, اور کلاس روم سے نکلتا ہے تو اکیلا آیا تھا اکیلا نکل کے چلا جاتا ہے, اور ایک استاد وہ ہوتا ہے جب کلاس روم سے اسٹاف روم تک جاتا ہے تو طلباء کا ایک جھمگٹا اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ استاد میں فرق ہے. اس کے اخلاق سے وہ طلباء متاثر ہیں تو اس سے محبت کرتے ہیں, اس کے ارد گرد آنا پسند کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کوئی بھی چیز, آج کل یہ تربیت اولاد پہ جو بڑے بڑے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں, تو یہی صاحب جن کو ایک بڑا اسپیشلسٹ سمجھا جاتا ہے, واقعی بہت ہی لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. علماء کو بھی 6 مہینے کا کورس کراتے ہیں. تو ان کی نشستیں ہم نے سنی تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ تربیت اولاد میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق کیسا ہے. کیا آپ کی اولاد آپ کے قریب آنا پسند کرتی ہے, بیٹھنا پسند کرتی ہے, آپ سے باتیں کرنا پسند,
اور آپ نے دیکھا تصوف میں بھی یہی ہے، مرید کا شیخ سے تعلق ہوگا تو ہی منتقل ہوگا۔ تو پہلی چیز ہمیں یہ ملی اکابر سے کہ بھئی ہمارا ربط بڑھے اور اس کے لیے ہمارے اندر تحمل بھی ہو، ہمارے اندر یہ چیزیں بھی ہوں۔ اچھا پھر انشاءاللہ پھر ہمیں یہ حرص ہو کہ یہ دین ان تک ہم کیسے پہنچائیں۔ چند نصوص میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو یہ فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اے معلما للخیر، وفی روایت عن مجاہد نفاعا للخیر، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر جہاں ہم ہوں اللہ ہمیں بابرکت بنا دے، اور بابرکت انسان بنے گا خیر اس کے ذریعے سے تقسیم ہو رہی ہے۔ اور یہ جو آیت ہے ان ابراہیم کان امتاً، امام بخاری نے لکھا امہ اے معلم الخیر، خیر کو آگے پہنچانے والا، سکھانے والا۔ اور بہرحال یہ ترغیبی بات کچھ تھوڑی سی یہ عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث بھی بڑی اہم ہے، ما بال اقوام لا يعلمون جیرانہم ولا یفقنونہم ولا، کیا ہو گیا لوگوں کو یہ اپنے پڑوس والوں کو سکھاتے کیوں نہیں ہیں، اور کیا ہو گیا ان لوگوں کو یہ سیکھتے کیوں نہیں ہیں۔ یہ سکھاتے رہیں، یہ سیکھتے رہیں، بڑے درد۔ حضور صاحب نے فرمایا اگر یہ نہیں ہوگا تو میں دنیا میں ہی سزا دوں گا۔ تو ایک بات تو یہ دو تین باتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو احساس ذمہ داری دے دے، شکر کی کیفیت سے دل بھرا ہوا ہو، اپنے منصب کی عظمت ہو اور اپنے منصب کو بوجھ نہ سمجھے۔ یہ کوئی، ہاں میں نے یہ بڑوں کی یہ بات پڑھی، ایک ہے ملازمت سمجھنا، ایک ہے عبادت سمجھنا، ان دو سوچوں میں بہت فرق ہے۔ جو اس کو عبادت سمجھ کے کرے گا اس سوچ میں، اور جو اس کو ملازمت سمجھ کے کرے گا اس سوچ میں زمین آسمان کا فرق۔ پھر اکابر نے یہ بتایا اب ہمیں منتقل کرنا ہے، تو منتقل اسی کا ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے دو چیزوں میں ربط ہوگا، ادھر کا ادھر جائے گا، ادھر کا ادھر آئے گا۔ تو دوسری اہم چیز آ گئی ربط۔ اب ربط کے لیے بنیادی چیز ہمارے تحمل مزاجی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نواز دے، اور ہماری نرمی اور ہماری شفقت، تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہوگا۔ اب تیسری بات عرض کرتا ہوں کہ جب یہ سب ہو گیا، ہم نے اپنے انشاءاللہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی محسوس کیا، اور اس کا فکر بھی ہمیں ہوئی، اور ہم نے تحمل مزاجی اور نرمی اس کو بھی اپنایا اور ربط بھی بڑھایا۔ اب یہ ہے کہ ہم ان کو سکھائیں کیسے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اس وقت جو امت کے پاس دین ہے وہ سنا سنایا دین ہے، سیکھا ہوا دین نہیں۔ ایسا مٹ گیا ہے، دین کو سیکھنے کا رواج ایسا ختم ہو گیا ہے، ہر چیز کو سیکھتے ہیں، کمپیوٹر کورس ہو رہے ہیں، فلاں کورس ہو رہے ہیں۔ اور اب تو حال یہ ہے اللہ کی قسم کہ ترس آتا ہے ان بچوں پہ۔ ہمارے اب تو مجھے نہیں پتہ یہاں کیا حال ہے، مونٹیسری کے اندر 2.5 سال کا بچہ جس کی لکھنے والے یہ خود لکھ رہے ہیں کہ یہ 18 گھنٹے اس کی سونے کی، اس کی صحت کے لیے ضروری ہیں کہ یہ اتنا سوئے۔ صبح صبح اٹھا کے اور ان بچوں کو اسکولوں کے اندر بھیجا جاتا ہے کہ سکھانا ہے، کیا سکھانا ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ تو سیکھنے کا رواج، اور آپ حیران بھی ہوں گے کہ ان اسکولوں کے اندر ابھی جو ہے بچہ پیدا ہوا ہے اور بچہ چند مہینے کا ہے، اور ویٹنگ لسٹ کے اندر بچوں کے نام لکھوائے جا رہے ہیں کہ جی یہ ویٹنگ لسٹ میں اس کے نام آ جائے تاکہ یہ ہمارا بچہ وقت آئے تو یہ سکھانے پہ آئے تو اپنے ان معصوم بچوں کو، اور نہ سیکھنے پہ آئے تو دین کا حال یہ ہے کہ حاجی صاحب، نمازی صاحب اور مسجد میں کوئی بھی دین سیکھا نہیں، سیکھا ہوا نہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ حال یہ ہے حج پہ جا رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، لیکن سیکھنے والے کم ہوں۔ کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا بس یہ ہوتا ہے مولوی صاحب میں حج پہ جا رہا ہوں، بس وہ اس انتظار میں ہے کہ بس جو ہے ہمیں کر لیں گے جیسا تیسا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ امت کے پاس اس وقت جو دین ہے وہ سنا سنایا دین ہے، سیکھا ہوا دین نہیں۔ تو اب ہم سکھانے کی کیا شکلیں قائم کریں؟ اس میں اللہ کا فضل ہے، 96 میں فراغت ہوئی تھی بنوئی ٹاؤن میں، اس کے بعد سے جو ہے یہ ترتیبیں بنی مختلف چیزوں میں، نہ یہ کورسز کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے کورسز کی ترتیب بنی، تو اب یہ تقریباً 150 کورس ہے۔ اچھا، اب کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کورسوں میں نہ ہمیں کوئی لکھنا آتا تھا، نہ کوئی اس طرح کی کوئی نیت تھی، تو اس طریقے کے فوٹو اسٹیٹ میں وہ کورس چلتے تھے،
اور پھر وہ لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا تو پھر الحمدللہ یہ کتابوں کی شکلیں بنتی رہیں۔ اب اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے کہ الحمدللہ اندرون ملک بھی اور بیرون ملک میں بھی اور کئی جگہ ان کورسوں کو بہت سارے اداروں میں نصاب کا حصہ ہے۔ ایک صاحب انڈیا میں ماشاءاللہ وہ انہوں نے ہمیں بھیجا تھا کہ ائمہ اکرام جمع ہیں اور بڑے فکر مند ہیں کہ وہاں بچے اور بچیاں مرتد ہو رہے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو ایک وہ رابطہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ ایک بات انہوں نے مجھ سے سن رکھی تھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے وہ سارے علماء میں وہ نظام جو ہے رکھا اور الحمدللہ وہاں پسند آیا۔ 150 کتنے اسکولوں کے اندر وہ انہوں نے باقاعدہ پورا سلیبس بنا کے کالجوں میں اسکولوں میں وہ ہمارا یہ کورس ہے فہم دین کورس، وہ یہ والا یہ اس کو پورا انہوں نے سال پہ تقسیم کر کے اس کورس کو وہاں اسکول کالجوں میں نشستیں لے رہے ہیں ابھی۔ تو اس میں کچھ عرض کر دوں، چونکہ یہ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے اور میرے پاس یہ بالکل وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک کورس کا تعارف کروں، تو بنیادی طور پہ میں چند باتوں کا تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں عقائد کو۔ تو اس وقت ایک بات ہم نے بڑوں سے سنی، بلکہ میں نے یہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے ذہن اس طرف منتقل ہوا۔ حضرت نے کہا کہ اس دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم مثبت انداز سے محنت کریں، اور ہم مثبت انداز سے بھی ہم محنت کر کے ہم الحمدللہ بہت کامیابی حاصل کر سکتے۔ تو اس میں ہم نے غور کیا کہ تقریباً 7-8 چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو بنیاد بنا لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم سے جڑا ہوا مجمع وہ انشاءاللہ کسی باطل نظریے، چاہے وہ بچہ ہو، مکتب کا بچہ ہو، بچی ہو اور خواتین ہوں، اللہ کی ذات سے امید ہے کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ان کو کسی بھی باطل نظریے کا شکار کر سکے۔ اب مثلاً مثبت انداز کیا ہے؟ مثلاً اس میں ایک چیز یہ ہے کہ عقل کے بجائے وحی کے اوپر اعتماد۔ بس اب ہم چاہے ملحد کا نام بھی نہ لیں کہ ہم ملحدوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، بس ہمارا ایک کام ہو کہ ہم سے جڑنے والوں کے سینے عقل کے بجائے وحی الہی کی عظمت سے بھرے ہوئے ہوں، اور وحی کے بارے میں یہ نظریہ ان کے دل دماغ میں بیٹھ جائے کہ جہاں سارے علوم کی انتہا ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہے۔ اور یہ بات ہم کسی طریقے سے بیٹھے، بلکہ مجھے جب میں یہ سوانے پہ کام کر رہا تھا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو علی میاں کی ایک بات ملی، وہ تاریخ دعوت و عزیمت میں حضرت نے یہ لکھا کہ مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت نے اس میں وضاحت کی کہ ان کا وہ کیا تجدیدی کارنامہ تھا کہ ان کو صدی کا مجدد کہا گیا، اور تو فرمایا کہ ان کا کارنامہ نبوت پر اعتماد بٹھانا ہے، ان کا جو بڑا کارنامہ ہے، پھر ان کے خطوط حضرت نے وہاں نقل کیے، اور اتنی عجیب بات لکھی، حضرت نے کہا کہ حضرت نے یہ کارنامہ کیا، پھر فرمایا کہ سینکڑوں سال، کئی سال، 100 سال کے بعد ایک فلسفی آیا، ایک انگریز آیا، اور اس نے ایک کتاب لکھی انگریزی میں، اور اقبال نے اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ اس نے یہ عقلیات والوں کی ساری بنیادیں ہلا کے رکھ دی۔ اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے اردو میں تنقید عقل محض، تنقید عقل محض، اور حضرت نے اس میں یہ بات ثابت کری کہ آپ عقل کو خیر اور شر کا پیمانہ بنا ہی نہیں سکتے۔ ہم نے یہ ہم نے ایک کورس لیا، یہ ایک کورس تھا، بات سے جو بات آتی رہے گی میں بکھری باتیں عرض کرتا رہوں گا۔ حیا کے متعلق آپ یقین جانیں کئی سال تک تو یہ پریشانی رہی کہ یا اللہ اس امت کو حیا ہم سمجھائیں کیسے جس کے معیار ہی بدل گئے، یعنی جب کوئی کالے کو سفید بولنے لگ جائے پھر آپ اس کو کیسے سمجھائیں۔ ہمارے یہاں ایک کالج یونیورسٹی کی ایک بچی پڑھنے کے لیے آئی، تو اس نے ہمارے رسالے میں ایک مضمون لکھا، اس نے لکھا کہ میرے والد عمرے اور حج کے گروپ بھی لے کے جاتے تھے، اور ہمارے گھر کے ماحول کا حال یہ تھا کہ میں اپنی کزنوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کے اسٹیج پہ ناچ رہی ہوتی تھی، اور پہلی صف کے اندر جو ہے ہمارے والد بیٹھے ہوتے۔ اب ایک حاجی کا ذہن یہ ہے کہ یہ کوئی بے حیائی تھوڑی، آپ کہہ کے دیکھ لیں اس کو، کوئی ایک جن کے گھر کی خواتین اور بغیر پردے کے بھی جسم سے یعنی وہ باہر آ رہی ہیں، ان کے نزدیک وہ بھی بے حیائی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کس طریقے سے ہم مطمئن کریں۔ یہ الحمدللہ ہم نے خواتین میں کورس کرائے، اللہ کا فضل یہ ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ داخل ہو گیا۔ اچھا
تو اب یہ ایک بات آئی، اب میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ اس وقت امت کو اس طرح سمجھانے میں ہم نے یہ ایک باب اس میں قائم کیا، حیا اور بے حیائی کی حقیقت. تو اس میں ایک سوال کیا، یہ ہم نے الحمدللہ کر کے دیکھا، ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں اور اچھی تعلیم یافتہ خواتین بھی آ رہی ہیں، ہم نے اس کی فائل بنائی ہوئی ہے، یہ کورس جب کراتے ہیں ان کو پرچہ دے دیے، سوال آپ حل کریں. ایک جگہ کہیں پڑھا تھا کہ ایک اچھا طریقہ آج کے دور میں یہ ہے، جہاں تک آپ کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں بجائے خود اس کو وہ بات کہنے کے سوال کر کے اس کے منہ سے ہی وہی بات نکلواتے وہ خود. اب ہم نے اس میں ایک سوال قائم کیا کہ یہ بتائیے حیا اور بے حیائی کا مفہوم اور حقیقت کو متعین کرنے کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے؟ اب 3 چیزیں معیار ہو سکتی ہیں، یا تو عقل، محض عقل، یا پھر رائے عامہ اور ہمارا کلچر. ڈیفینس والے پوش علاقے والوں کی حیا الگ ہے، غریب علاقے والوں کی حیا الگ ہے، فلاں کی حیا الگ ہے. دیکھیں سب کے اپنے اپنے ہیں، تو ہم اس کو کلچر بنا لیں. تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ دین اور شریعت. اب جیسے وہ صبر و تقسیم کا طرز ہے، ہم نے کہا کہ مختلف احتمال نکال کے اور 2 احتمال کو باطل کر، اب وہ فرض کر لیں وہ یہ کہتا ہے کہ جی عقل ہونی چاہیے جیسے کہ آج کا باطل کہہ رہا ہے. تو ہم نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے، یہ ہمیں وہی بڑوں کی باتوں سے سمجھ میں آئی کہ کسی چیز کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا فیصلہ کرنے میں کیا عقل جذبات اور نفسانی رجحانات اور رائج کلچر سے مرعوب اور مغلوب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ حضرت نے کہا کہ حضرت نے، اس فلسفی نے بھی یہی سمجھایا کہ عقل بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں انسانی عقلیں متاثر ہو کے نہیں. بلکہ اسی میں ہم نے ایک بات کہی کہ ایک بڑے مصنف ہیں، ان کی ایک بات ملی بڑی زبردست. انہوں نے کہا انسانی عقل کی کمزوری یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے جذبات کی وجہ سے ایک نظریہ اپنا لیتا ہے، عقل صرف اس کو دلائل فراہم کرتی. انسان نظریہ پہلے اپنا لیتا ہے، یہ نہیں کہ عقل اس کی رہبری کرتی ہے کہ یہ صحیح یہ غلط. اپنے اعتبار سے ایک جذبہ اپنا لیا. آپ دیکھیں جتنی سیاسی بحثیں ہیں فلاں ہیں، ایک رائے پہلے قائم کر چکے ہیں اپنے مفاد کے اعتبار سے فلاں، عقل سے صرف اس کے کیا لیے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ قرآن میں بھی یہی ہو رہا ہے، کوئی عقل سے جو ہے نا قادیانیت کے دلائل لے رہا ہے، کوئی عقل سے فلاں کے دلائل. تو ایک چیز ہی تو عقل کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ آزاد ہو کے کام کر ہی نہیں سکتی. پھر علی میاں نے عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کوئی عقل ایسی نہیں ہے جو مسلمات سے مرعوب نہ ہو. آپ نے دیکھا یہ کرونا آیا، اب آپ دیکھیں ان کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. کیوں؟ انہوں نے وحی کے خلاف اتنی محنت کی ہے. ان کا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ فلاں ڈاکٹروں کا بورڈ یہ کہتا ہے. اب ہم لاکھ آیتیں پیش کرتے رہے، نہیں یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، کچھ نہیں. ان کا یہ کہہ دینا کافی. میں نے ایک بڑے ڈاکٹر سے کہا، میں ہمیشہ نام بھول جاتا ہوں، یہ جو میڈیکل کا جو بورڈ ہوتا ہے یہ تحقیقات کا کیا کہلاتا ہے. میں نے بڑے ڈاکٹر سے، ایک ہیں کراچی میں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بلکہ شوگر کے ایشیا کے صدر ہیں. میں نے ان سے کہا کہ یار یہ بتائیے آپ کہ یہ آپ ڈاکٹر یہ جو چیزیں تجویز کرتے ہیں ان کی متضاد چیزیں مجھے چاہیے. آپ کو بڑا ناز ہے اپنی تحقیقات پر، اپنی ریسرچ پر، اپنی عقل پر. تو کہنے لگے میں آپ کو دے دوں گا. ہمارے سائنس سے ایک چیز پہلے یہ طے ہوتی ہے اور 10-20 سال کے بعد ہم کہتے ہیں نہیں اس کا تو سائیڈ ایفیکٹ ہے اور یہ تو گردے پہ اثر انداز ہو رہی ہے. ہمارے ایک سائنس سے ہاں ہوتی ہے، دوسرے سائنس سے ہماری نہ ہو جاتی ہے. لیکن اعتماد کتنا ہے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے خیال آیا کہ یا اللہ اس امت کا علماء پر اعتماد کیسے آ جائے. تو مجھے اللہ نے ایک بات سمجھائی. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ بھائی تم یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انا امین من فی السماء، کہ آسمانی خبروں میں تو تم ہم کو امین مانتے ہو اور زمین کی خبروں میں تم ہم کو امین نہیں مانتے. آپ نماز کے مسائل اتنے مسائل علماء سے پوچھیں گے، آپ جو ہے روزے کے مسائل، حج کے مسائل جو ابدی زندگی میں کام آنے والے، لیکن ووٹ آپ نہیں پوچھیں گے علماء سے کہ جو ہے نا ووٹ کس کو دینا. یعنی آپ یہاں پہ کیا ہم امین نہیں ہیں؟ یہاں پہ علماء امین نہیں ہیں؟ آسمانی خبروں میں امین مانا جا رہا ہے اور ان خبروں. بات کیا ہوئی کہ اتنا اعتماد بٹھا دیا گیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ایک طریقہ یہ ہے عقل کے بجائے وحی کے اوپر اعتماد. اگر ہماری یہ اچھا ایک مرتبہ مولانا عبدالستار صاحب تشریف لائے، میں نے ان سے پوچھا کہ ہم کن باتوں کو بنیاد بنائیں. حضرت نے کہا کہ جڑوں کو پانی دو، پتوں کو پانی مت دو. اور وہ جڑیں کیا ہیں؟ تو وہ جڑیں 8 چیزیں ہیں. 8 چیزیں کیا ہیں؟
ایک ہماری تسلسل سے یہ محنت ہو، عقل کے اوپر اعتماد کے بجائے وحی پر اعتماد آ جائے، غیب پر اعتماد آ جائے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، اللہ کو بھی پتا ہے کہ اگر ان 30 پاروں سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہی اٹھا سکتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ اور بلکہ عجیب، ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیں، یہ ابھی کچھ دنوں کی پہلے کی بات ہے، ایک صاحب کہنے لگے کہ جی وہاں IB یونیورسٹی ہے، وہاں کے کچھ طلباء ہیں، وہ آپ سے ایک انٹرویو لینا چاہ رہے ہیں۔ اچھا کیا لینا چاہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے تو صحیح، اتنے سے بچے انٹرویو یہ لینے چاہ رہے ہیں، یہ مدرسہ ہوتا کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اور یہ مدرسہ اپنے مقاصد میں کتنا کامیاب ہے۔ تو وہ بچہ آ گیا، انگریزی میں وہ سارے سوال لکھ کے لایا، تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا میں انشاءاللہ جواب دوں گا، لیکن میں صرف مدرسے کے مقاصد نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو آپ کے اسکول کے مقاصد بھی بتاؤں گا۔ تو تقابل سے بات ذرا اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے، تو میں آپ کو یہ مقاصد، پھر میں نے اس کو کہا، سب سے پہلی بات کہی، میں نے کہا دیکھیں ایک بات تو یہ ہے، آپ کے سارے نظام تعلیم پر اللہ تعالیٰ نے 2 بہت بڑے اعتراض کیے، چاہے وہ امریکہ کی یونیورسٹی ہو، افریقہ کی یونیورسٹی ہو، کتنی بڑی یونیورسٹی ہو، اللہ تعالیٰ کو ایک شکوہ ہے، آپ کے نصاب تعلیم، نظام تعلیم میں ایک بہت بڑا خلل ہے۔ کہنا وہ کیا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ تمہارے نظام میں آخرت کہاں ہے؟ تمہارے نظام میں آخرت کہاں ہے؟ کیا تمہارے نظام میں، تمہارے نصاب میں، تمہارے یہاں کوئی آخرت کی بات ہوتی ہے؟ کیا اس کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے؟ کیا تمہارے استادوں میں یہ بات ہے؟ کیا تم کبھی اپنے فیصلہ کرتے وقت یہ چیز؟ پھر میں نے کہا کہ کتنا بڑا نقص ہے اس نظام تعلیم میں کہ 60 سالہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کے لیے بجٹ بھی ہے، آپ تعلیمی کتابیں ہیں اور سب کچھ ہے، اور 60,000 60 لاکھ 60 کھرب نہ ختم ہونے والی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کے نظام تعلیم میں کچھ نہیں ہے۔ آپ کے نظام تعلیم کے نقص کے لیے یہی ایک بات ہی کافی ہے کہ یہ بوکس نظام ہے، اس نظام سے کوئی خیر۔ پھر میں نے اس کو کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ کاش کہ اگر تمہارے نظام میں، تمہاری میڈیکل کے نظام میں، انجینئرنگ کے نظام میں تھوڑی سی بھی آخرت ہوتی تو امت کو یہ دن دیکھنے پڑتے۔ کیا دن؟ میں نے اس کو کہا کہ گردے بک رہے اور مریض بک رہے۔ ابھی یہ پچھلے ہفتے ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم کے والد کو گولیاں مار دی، وہ کراچی میں یہ چیز عام ہے، وہ چھینے جھپٹی کے لیے آئے، بیچارے کے بیٹا وہاں کھڑا ہوا تھا، وہ دکان کے اندر تھے تو وہ جیب میں کچھ ہاتھ ڈالنے لگے، وہ بیچارے پیسے نکال کے چھپا رہے تھے، اس نے دور سے دیکھ لیا، وہ پتہ نہیں کیا سمجھا، 5-6 گولیاں ماری اور ان کا انتقال ہوا۔ اب وہ اسپتال لے گئے تو مجھے بیچارہ کہنے لگا کہ استاد جی لے جاتے ہی ہمیں والد کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا، تو ایک پشتو، وہ پٹھان تھا بچہ، تو پشتو ڈاکٹر تھا، اس نے کہا یہ صرف پیسے بنا رہے ہیں، تمہارا باپ مر چکا ہے۔ یہ نظام تعلیم ہے کہ یعنی پیسہ اتنی بڑی، اس کو یہ اگر کسی کا باپ جا رہا ہے اور کسی کی زندگی کا سہارا ختم ہو رہا ہے، کوس کس کرم میں ہے؟ یہ پیسے کے ایسے پجاری ہے۔ یہ کیا چیز ہے کہ آپ کو پڑھایا یہی کیا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ پھر میں نے اس کو کہا دوسرا عیب آپ کے نظام میں اللہ نے یہ اعتراض کیا ہے، دنیا کا ایک نظر آنے والا نظام ہے، یہ اصل نہیں ہے، اصل نہ نظر آنے والا نظام ہے۔ آپ کو نہ نظر آنے والے نظام کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ مثلا میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں کمانے کا ایک نظام آپ کو پتہ ہے، آپ کا نظام یہ کہتا ہے کہ محنت کرو۔ میں نے کہا آپ کی نظام کا خلاصہ یہ ہے کہ محنت کرو، محنت سے پیسے آئیں گے، پیسوں سے ہم چیزیں خریدیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارا نظام کہتا ہے کہ نہیں بھائی، اس سے زندگی نہیں بنتی، پیسوں سے زندگی بنتی تو زندگی کہاں بنی؟ پیسے والے تو زیادہ پریشان ہیں۔ ہمارا نظام یہ کہتا ہے کہ نہیں، کثرت نہیں، برکت، تھوڑا ہو، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث۔ ہمارا نظام یہ کہتا ہے کہ برکت سے زندگیاں بنتی ہیں، کثرت سے نہیں بنتی۔ بہرحال یہ بات کہیں سے کہیں نکلی۔ ایک بات یہ ہے کہ عقل کے بجائے وحی پر اعتماد آ جائے، الحاد، اور پھر انشاءاللہ جب ایمان ہوگا پھر آپ دیکھیں گے یہ والی چیز ہوگی۔ اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان بچوں کو یہ کالج میں پڑھیں گے، یہ یونیورسٹی میں پڑھ لیں، انشاءاللہ ان کو بہکانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، ختم نبوت پر اعتماد۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارا ہدف ہو کہ ہم نے اعتماد اپنے سے جڑے ہوئے بچے کو بھی، بچی کو بھی، خواتین کو بھی، ان کا ختم نبوت پر اعتماد بٹھانا، یہ ہمارے ذہنوں میں ہو۔
ہم چاہے ان کو یہ باتیں نہیں، خود بخود انکار ختم نبوت کا جو فتنہ ہے وہ خود مر جائے۔ تیسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتماد۔ ہم نے اگر یہ کام کر لیا، آپ یقین جانیے انکار حدیث کا فتنہ، اس کے لیے پھر ہمیں الگ سے کام کرنے کی ضرورت۔ آپ یقین جانیے، میں یہ ہمارے یہاں تخصص کے طلباء ہیں اور مدرسوں میں بھی، میں کئی سال سے ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یار یہ بتائیے، آپ نے اپنی اس زندگی میں، آپ 22 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، آپ نے اس زندگی میں کسی ممبر سے تدوین حدیث پہ زوردار بیان سنا ہے؟ آپ یقین جانیے اب تک مجھے جواب مل رہا ہے کہ نہیں سنا۔ اب مجھے بتائیے کہ جب اب آج صبح کی بات ہے، ہم یہاں چلے گئے پارک، تو ورزش کر رہے تھے، تو چہل قدمی، ایک صاحب ہمیں دیکھا دیکھی آ گئے۔ پہلے تو ہمارے ساتھ ورزش کرتے رہے، پھر انہوں نے دیکھا شاید یہ ہمارے مولانا ہیں، انہوں نے کہا یہ اچھا شکار ثابت ہوں گے، ان سے پوچھیں آپ تبلیغی ہیں؟ انہوں نے کہا جی، کہا میں بھی تبلیغی، اور وہ تھے جماعت المسلمین کے۔ تھوڑی دیر بات کر کے، جی دیکھیے اصل تو معیار قرآن ہے، اصل تو میزان قرآن ہے، اور جیب سے نکال لیا، کیا دے رہے تھے وہ؟ خلا کا پتہ نہیں کیا ہے، کتابچے اپنے، یہ آج صبح کی بات ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ انکار حدیث کی محنت تو ہو رہی ہے، لیکن کیا ہم اعتماد علی الحدیث کی محنت بھی ہو رہی ہے؟ تو اگر ممبر سے 20 سال میں ایک بیان بھی نہیں ہوا اعتماد حدیث پہ، اب اگر ہمارے مقتدی کو کوئی جو ہے کوئی وسوسہ ڈالے تو بقول مولانا ظفر علی صاحب کے پھر جو ہے مسئول کون ہوا، ذمہ دار کون ہوا؟ تو ایک یہ ہے کہ حدیث پر اعتماد، اور اس کے بہت آسان طریقے ہم نے اپنی اس کتاب میں حقوق مصطفیٰ میں بہت سہل انداز میں الحمدللہ۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید اس وجہ سے بھی نہیں کہ بڑا بور قسم کا مضمون ہے، لیکن انشاءاللہ ایک بہت اچھے انداز سے ہم اس کو بٹھا سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اعتماد۔ بدعت کا فتنہ خود ختم، اب وہ سنت کیا ہے، ان کے اصول کیا ہیں، کوئی چیز بدعت کب بنتی ہے، فرق کیا ہے۔ اچھا اگلی چیز ہے صحابہ اکرام پر اعتماد۔ صحابہ اکرام پر اعتماد اتنے آسان، ہماری کتاب ہے فہم محرم، ہم نے سوچا پہلے اس میں صرف محرم اور اس کے اعمال کوتاہیاں تھیں، پھر اللہ پاک نے سجایا کہ بھائی جب ادھر محنت چل رہی ہے تو ہماری بھی محنت چلے، تو الحمدللہ بہت پوری بہت ہی ایک آسان سا خلاصہ اس میں جمع کر دیا، صحابہ پر اعتماد ہم کیسے بٹھا سکتے ہیں۔ اس میں یعنی تقریباً 20 کتابیں دیکھ کے، اور پھر آپ یقین جانیے جب ہم نے اپنی مسجد میں یہ کورس کرایا تو آج تک ہمت نہیں ہوئی تھی کہ مشاجرات کے مسئلے کو چھیڑے کیسے۔ میرے بھائیوں اب جو ہے چھیڑے بغیر مسئلہ بنے گا نہیں۔ وجہ یہ ہے، کل مولانا زاہد الرشدی صاحب کہتے ہیں کل تک علماء لوگوں کو دین کی بات جاننے کے لیے ہم علماء محتاج تھے، آج ہم محتاج نہیں ہیں۔ وہ ایک بٹن دباتے ہیں اور ساری فہرست آ جاتی ہے ان کے پاس، اب وہ معلومات لے کے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں۔ ابھی فیصل آباد کے ایک بڑے مفتی صاحب تشریف لائے تھے، تو ہمارے یہاں ادارے میں آئے تو وہ کہنے لگے کہ وہ بھی یہ کورسز ماشاءاللہ بڑے اہتمام سے کراتے ہیں، وہ یہ فرمانے لگے کہ علماء مجھ سے کہنے لگے کہ مجمع ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹکتا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے آپ ان کو وہ کچھ دیتے ہو جتنا وہ پہلے سے جانتے ہیں۔ علی میاں فرمایا کرتے تھے عالی دماغ عالی دماغوں کے آگے جھکتے ہیں، عالی دماغ عالی دماغوں کے آگے۔ تو بچپن سے یہ معلومات اور یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں اور نیٹ پہ سرچ کر رہے ہیں اور وسوسے ان کے ذہنوں میں موجود ہیں، اب کبھی زندگی میں ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ یا اللہ یہ مشاجرات کے مسئلہ کو حل کرنا ضروری، کیسے حل کریں؟ تو اللہ کی توفیق ہوئی، 3 باتیں سمجھ میں آئیں کہ اگر ہم اس کا وہ کر لیں۔ ہم نے اس میں اس کتاب میں بھی لکھ دیا، نکالیے گا اس میں، کہ ایک بات یہ لکھ دی کہ اگر صحابہ پر اعتماد بٹھانے کے لیے پہلے تو الحمدللہ بہت وزنی باتیں وہ ساری لکھی جو ہمارے اکابر نے لکھی، اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ بھائی 3 باتوں کا ہم اہتمام کر لیں۔ ایک بات کا یہ اہتمام کر لیں کہ صحابہ اکرام کے جو یہ مسائل ہیں ان کے اندر پڑھنا، یہ سب نے ہمیں لکھا ہے کہ یہ کوئی خیر نہیں ہے، تلک امۃ قد خلت، ہم سے نہ اس کی پوچھ ہوگی فلاں۔ دوسری بات کہ نصوص قطعیہ سے جو عقائد ثابت ہو چکے ہیں ان کے مقابلے میں تو ہم خبر واحد کو بھی نہیں لیتے، چاہے جائے کہ تاریخی روایات، کہ ہم اس میں تاریخی روایت پر اعتماد نہ کریں، نصوص قطعیہ سے
نصوص قطعیہ سے جو باتیں ثابت ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم صحابہ کے آپس کے مسائل کو اغراض پر مبنی نہیں کہہ سکتے. ہمارے بڑوں نے کہا آج ایک اللہ والا ہوتا ہے، ان کی صحبت کی برکت سے اتنا اخلاص آ جاتا ہے کہ مفاد نکل جاتا ہے. حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ کیا ان کے سینوں میں اخلاص نہیں آ پایا تھا؟ کیا وہ کرسی کی جنگ تھی؟ تو یہ تین باتیں پھر اچھی طریقے سے جب مجمع کو سمجھا دی جائیں اور واقعات کے ذریعے سے، ان کی قربانیوں کے ذریعے سے، الحمدللہ آپ یقین جانیے ایک بڑا صف اول کے نمازی وہ ہمارے مؤذن صاحب سے کہنے آج صحابہ سے متعلق الحمدللہ دل صاف ہو گیا. آج صحابہ سے تو ایک کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ صحابہ پر اعتماد. اور بھائیوں ایک کام کرنے کا یہ ہے، اب انکار فقہ کا فتنہ ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ ایمانیت والی کتاب انکار فقہ کا فتنہ ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ فقہ کے اوپر اعتماد آ جائے اور فقہا کے اوپر اعتماد آ جائے. یہ ہمارے ممبر سے ہونا ضروری ہے، اس کی کلاسوں میں ہونا ضروری ہے. میں ایک بات عرض کر رہا تھا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو کلمہ نہیں آ رہا، آپ کہہ رہے ہو 150 کورس. بھائی 150 کورس نہیں ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ بنیادیں ہیں. قرآن کی بھی ایک صفت اللہ نے تبیان رکھی ہے، جب تک وہ گرہیں نہیں کھلتی اس وقت تک مسئلے ذہن میں بیٹھتے نہیں ہیں، جب تک وہ گرہیں نہیں کھولی جائیں گی. اچھا اب یہ انکار فقہ کا فتنہ ہے. آپ یقین جانیے الحمدللہ کالج یونیورسٹی کی طالبات ہوں فلاں ہوں، صرف 15-20 منٹ کی نشست کے بعد اللہ کا فضل ہے اتنا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب کوئی اتنی آرام سے ان کو بہکا نہیں سکے گا، اور ائمہ کے متعلق ان کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ گمراہ نہیں کر سکے گا. میں اس کو مختصر سا عرض کر دیتا ہوں، اللہ کرے مل جائے. وہ اس طریقے سے ہم عرض کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیے کہ فقہ اظہار مسائل کا نام ہے، ایجاد مسائل کا نام نہیں. اور فقیہ شریعت دان کو کہتے ہیں. فقیہ، اور اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم نے کوشش کی ان کورسوں میں بڑوں کی بات ہو. یہ حضرت امین اکاڑوی صاحب ہمیں ونوٹون میں اس طرح سمجھایا کرتے تھے، یہ ہم نے اس طرح کالم میں یہ بنا دیا. یہ ایک کالم الحمدللہ 20 منٹ میں سکھا دیتے ہیں. ہم وہاں معتکفین کی کلاسیں ہوتی ہیں، فلاں ہوتی ہیں، اس کے بعد یقین جانے وہ پڑھے لکھا مجمع کہتا ہے یار یہ تو ذہن ہی صاف ہو گیا آج ہمارا. ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو سب سے پہلے یہ سمجھو یہ فقہ اظہار مسائل کا نام ہے، ایجاد مسائل کا نام نہیں ہے. اور فقیہ شریعت دان کو کہتے ہیں، شریعت ساز کو نہیں. پھر اس کی مثال ہمیں حضرت دیا کرتے تھے کہ دیکھو ایک دنیا کا آئین ہوتا ہے، ایسے اسلام کا بھی ایک آئین ہے. آپ کا پاکستان کا ایک آئین ہے، اسلام کا آئین قرآن حدیث ہے. پھر فرماتے تھے اس کے بعد ہر صوبے میں ایک ہائی کورٹ ہوتا ہے، اس کا ایک چیف جسٹس ہوتا ہے. وہ چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ قانون دان ہوتا ہے، وہ قانون ساز نہیں ہوتا، آئین نہیں اس نے بنایا ہوتا ہے. پھر حضرت کا جو حیثیت اس چیف جسٹس کی آپ سمجھتے ہو وہی حیثیت اسلام کے یہ چیف جسٹس چار ائمہ ہیں. پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح چیف، یہ بڑی عجیب بات ہے، جس طرح چیف جسٹس کے فیصلوں کو بطور نظیر PhD بک میں لکھ لیا جاتا ہے. عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا، چیف جسٹس نے قانونی مہارت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ دیا، تو ایک PhD بک کے اندر اس کو لکھ لیا گیا کہ جی فلاں چیف جسٹس صاحب نے اس جیسے مسئلے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت فرماتے تھے کہ ماتحت عدالتیں اب جب کوئی فیصلہ دیتی ہیں اسی جیسا تو بطور نظیر اس کا حوالہ دیتی ہیں کہ اس جیسے مسئلے میں فلاں چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا. تو کہنے یہی کام ہمارے ائمہ بھی کرتے ہیں کہ آج کا مفتی جب فقہ سے کوئی بات بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو شریعت کے ماہر امام ابو حنیفہ تھے انہوں نے اس جیسے مسئلے میں یہ بات لکھا تھا جو ہدایہ میں یہ لکھی ہوئی ہے اور کنز میں یہ لکھی ہوئی ہے اور شامی میں یہ لکھی ہوئی. پھر حضرت فرماتے تھے جس طرح ہائی کورٹ سپریم کورٹ ماتحت عدالتوں سے فیصلہ سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ جج کی رائے نہیں ہے بلکہ یہ آئین کا فیصلہ ہے، اس لیے آپ کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ فقہ یہ ان کی رائے نہیں ہے، یہ قرآن کا ہی فیصلہ ہے، یہ حدیث کا فیصلہ ہے. پھر ہمیں حضرت بدھیانی رحمہ اللہ کی ایک عبارت ملی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک ملزم گرفتار ہوتا ہے، ایک عدالت اس کو مجرم کہتی ہے، دوسری اس کو بری کر دیتی ہے. تو کیا قانون ایک تھا، آئین ایک تھا، یہ فیصلے دو کیوں ہو گئے؟ کہا بھائی اسی طریقے سے ہوتا ہے، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، مذہب چار کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ رائے کا مسئلہ ہے، یہ اس طریقے سے ہو گیا. تو بہرحال 20 منٹ کے اندر جب ان کو یہ سمجھا کے ان کو ہم دہروا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے بعد جو ہے یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ اب کوئی ان کو اتنی آسانی سے یہ کہہ کے کہ یہ فقہ تو ان کی گھڑی بھی ہے، ان کو وہ کر نہیں سکتا. اور آخری بات کہ علماء پر اعتماد.
بس یہ ہماری وہ بنیادیں، یہ عقائد ہیں. الحمدللہ ان کورسوں میں ان چیزوں کو بنیاد بنایا گیا، اور باقاعدہ ہم نے ان کورسوں کے اندر ایک اس بات کا بھی خیال رکھا، یہ کوئی 4 دیواری میں بیٹھ کے نہیں لکھے. آپ یقین جانیے سالہ سال تک بعض اوقات ماہرین سے، اور جس کو آپ سروے کہتے ہیں وہ سروے بھی کیے. مثال کے طور پہ ابھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ خواتین سے متعلق جو ہمارے کورس ہیں، تربیتی کورس سے میں ایک فہرست پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. عقائد کے متعلق یہ کورس میں نے عرض کر دی، تصحیح عقائد سے متعلق. تو انشاءاللہ یہ 8 باتیں. اب مجھے بتائیے خالی آمنت باللہ رٹانے سے تو یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. بعض اوقات کوئی کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ کورس کرا رہے ہیں، یہ آمنت باللہ، بہت مبارک بہت مبارک، لیکن اس دور میں پھر آپ کو یہ چیزیں سکھانی پڑیں گی کہ فقہ پر اعتماد سکھانا پڑے گا اگر انکار فقہ کے فتنے سے بچانا ہے. حدیث پر اعتماد بٹھانا پڑے گا اگر انکار حدیث کے فتنے سے بچانا ہے. اسی طریقے سے الحمدللہ یہ مالی معاملات کے میں نے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم علماء سے اللہ پاک 3 جہتوں میں اگر کام لے لے، امت کو اس کی بڑی ضرورت ہے. ایک جہت بے حیائی ختم ہو جائے، حیا آ جائے، اور دوسری جہت نفرتیں ختم ہو جائیں، محبتیں آ جائیں، اور تیسری جہت بدعنوانی، کرپشن، جھوٹ، دھوکہ یہ ختم ہو جائے، جھگڑے ختم ہو جائیں. اللہ کا احسان ہے کہ یہ نشستیں ہوتی رہیں، جیسے جیسے فائدہ ہوتا رہا ہم اس کو عرض کرتے رہے. اب یہ تھوڑا سا میں نے یہ حیا کے اوپر یہ ایک سلسلہ ہے، اور یہ حضرت تقی عثمانی صاحب کو بھی کتاب بھجوائی. اور اچھا ایک بات اور کہ اس وقت طبیعتوں میں اتنی بے رغبتی ہے، نہ مطالعے کا ذوق ہے، تو ہم اپنی کتاب کے آخر میں کوشش کر کے پوری کتاب پہ عمل کرنے کی جہت آسان ہو جائے. اب مثال کے طور پہ یہ تقریباً 150-250 صفحات کی کتاب ہے. اب ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اس پہ عمل کیسے ہوگا. اب یہ آخر میں کتنی سنتیں؟ 46 سنتیں باحیا بنانے والی. اب اور آسان کتنا کر دیا ہم نے کہا 10 سنتیں جس کا تعلق آنکھوں سے ہے. اگر اب دیکھیں امت کو الحمدللہ کھانے کی سنت، پینے کی سنت، اس سے بڑی ضرورت ہے حیا کی سنتیں عام ہو جائیں. ہمارے مدرسے بنات میں پڑھنے والی بچیاں اور ہماری معلمات، اور سب سے بڑی ہے کہ ہم خود، آپ دیکھیں جب سے موبائل ہاتھ میں آیا ہے تو بوڑھے کا ایمان بھی خطرے میں ہے. ہم سب محتاج ہیں کہ ایک قوت کے ساتھ ایک دعوت چلے اور ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہم فتنوں سے اللہ پاک. تو اب یہ آ گیا آنکھوں کی حفاظت، اس کے طریقے. اچھا یہ جو ہم نے اس میں لکھا، ہر کتاب میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ جو عمل پر جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، جو لوگوں کے وسوسے ہیں، کسی طریقے سے وہ سمجھ میں آئے. اب سوال یہ ہے کہ جو پردہ ہے، اب آج کی عورت اگر پردہ نہیں کرتی تو اس کے پاس کٹ حجتی کہہ لیجیے، وسوسے کہہ لیجیے، کیا ہوتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ وہ سارے وساوس بھی دور کیے جائیں. تو یہ الحمدللہ یہ ہے. اچھا پھر ایک چیز آپ سے عرض کروں کہ پھر بعض اوقات نا شریعت کی تعلیمات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ سالہ سال یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یا اللہ اس کو منضبط، سہل، آسان امت تک منتقل کرنے کے لیے لے کہاں سے. کئی سال تک ہم سوچتے رہے کہ حیا کی اتنی تعلیم اللہ نے رہبری کی. نے کہا بے حیائی کے اسباب، اور ہر سبب کے ساتھ اس میں حیا کا تقاضا. اور آپ اللہ کی قسم اتنی سخت باتوں کو اتنا میٹھا کر کے بیان کر دیا کہ الحمدللہ. میں آپ کو دیکھیں یہ کتنا سخت لفظ ہے، بے حیائی کا سبب دیوس بنا اور بے غیر تھی. آپ یقین جانیے ہم نے وہاں کراچی کے اسکولوں میں مفتی حنیف صاحب کی برانچیں ہیں، انہوں نے ختم میں بلایا ختم قرآن کے موقع پر. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائیوں ہم ختم قرآن کے موقع پہ قرآن کی کچھ تعریف کر لیتے ہیں. ایک قرآن ہے، ایک قرآن کی تعلیمات ہیں. اصل بنیاد تو ہمارے لیے قرآن. ہم قرآن کا تو ادب کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کا ادب اصل ہے. میں نے سوچا کہ یار اس موقع پہ کیا پیغام دیا جائے گا. 3 باتیں. ایک بات یہ ہے کہ بھائی حیا والی زندگی اختیار. آپ یقین جانیں ہزاروں کا مجمع ہو، انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ جی آپ نے بڑا سخت بیان کیا، آئندہ نہیں. کہنے لگے آئندہ بھی آپ یہی بیان کریے. اب کیسے سہل کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ دیکھیں کسی کو یہ کہہ دینا کہ دیوس پناہ جو ہے، آپ خود سمجھتے ہیں ماشاءاللہ علماء، یہ بے غیرتی اور یہ سبب ہے کہ تمہاری بیٹی کو کوئی دیکھ رہا ہے، تمہاری بہو کو کوئی دیکھ رہا ہے اور تمہارے اندر غیرت نہیں آ رہی. کتنا سخت لفظ ہے اور کتنا مشکل ہے. لیکن الحمدللہ اللہ نے ایک رہبری کی. حدیثوں سے میں نے جمع کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت کے مقامات کیا تھے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس میں سے عرض کرتا ہوں. مثلاً
ہم نے دیکھا حضور کسی کے گھر میں جھانکنے پر حضور کی غیرت. اب مجمع کو ہم یہ جب سناتے ہیں تو ان کا ذہن الحمدللہ یہ بنتا ہے کہ ہاں یار یہ مولوی کا بنایا ہوا نہیں ہے. ہم جن نبی کو ایسا سمجھتے ہیں اچھا ہمارے نبی بھی غیرت میں آ جاتے تھے. اب دیکھیے ایک شخص نے حجرے میں جھانکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر کا پھل لے کر چپ کے آگے بڑھے کہ اس کی آنکھ میں چبو دے. اب مجمع کو یہ بات سنائی کہ دیکھو بھائی یہ حضور کا مزاج تھا, ہمیں ناپنا ہے کہ میرا مزاج اور آپ کا مزاج حضور کے مزاج سے میل کھاتا ہے نہیں کھاتا. ہم حضور سے اب وہ ساری بات جو بڑی سخت لگ رہی تھی وہ الحمدللہ. پھر ہم نے کہا کہ مثال من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم فقد حل لهم ان یفقهوا عینہ. فقہ کا مسئلہ نکالا کہ اس موقع پہ اگر کوئی آنکھ پھوڑ دے تو کیا مسئلہ ہے. پھر ہم نے جمع کی حدیث اجنبی کے گھر میں داخل ہونے پہ حضور کی غیرت. بخاری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو دیکھا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ. انہوں نے کہا انَّهُ أَخِي انظر من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. دیکھ لیا کرو. اب حضور علیہ السلام اب کیا ہمارا مزاج بھی ایسا ہے. پھر ہم نے کہا یہ روایتیں کہ پھر بیہودہ بات پر کہ کیا باتیں چل رہی ہیں, کس قسم کا ہنسی مذاق ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر ہماری بیوی بچوں کے سامنے بہنوں. اب ہم نے کہا وہ جو ام مخنث والا واقعہ ہے, اب اس نے ایک بیہودہ بات کی تھی نا ازواج مطہرات کے سامنے فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. تو حضور کتنے غیرت میں آئندہ نہیں داخل ہونے چاہیے ان کو. اب ہمیں ایسا بنا کے پیش کیا ہے حضور کو کہ نعوذ باللہ نہ کسی برائی پہ ان کو غصہ آتا تھا, بس وہ شفاعت کے لیے بیٹھے ہوئے ہم جائیں گے وہ ہماری شفاعت کر دیں گے. ہم نے بتایا یہ حصہ. پھر دیکھیے بیوی کے اجنبی مردوں کو دیکھنے پر حضور کی غیرت. یہ نہیں کہ تمہاری بیوی کو کوئی دیکھ رہا ہے کہ اب دیکھ وہ جو حجاب والی روایت ہے الیس هو اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا. حضور غصہ ہو گئے افعمیاوانی انتما, آپ غیرت میں آ گئے. بیوی کے اجنبی مرد کے ساتھ اختلاط پر غیرت. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے کہ وہ خدمت کیا کرتی تھی گھوڑے کی, بخاری کے اندر بھی ہے, خدمت کیا کرتی تھی اور سب کرتی تھی. تو ان کو غیرت آئی, حالانکہ حضور کہہ رہے کہ تم آ جاؤ, ان کو غیرت آئی کہ مردوں کے ساتھ میں کیسے کروں. اس طریقے سے اتنے واقعات حدیثوں سے جمع کر کے حضور کے صحابہ کے سنائے کہ الحمدللہ ایک ذہن بن جائے کہ ہاں واقعی یہ ایک مزاج تھا جو امت کو دیا گیا تھا. اسی طریقے سے خلوت پہ ہم نے حدیثیں جمع کی. اچھا ایک بات اور عرض کر دوں, بات سے بات طویل ہو رہی ہے. ہم نے ایک چیز دیکھی کہ ایک ہوتی ہے فضیلت. اس وقت امت کو فضیلت سے زیادہ ضرورت کی ضرورت ہے. مثلا حیا کی فضیلت اور ایک ہے حیا کی ضرورت. تو ایک اللہ پاک نے رہبری کی, آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, ہمیں بڑا فائدہ ہوا اس سوچ. ہم نے دیکھا کہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے ابتدا ہو رہی ہے تو فرمایا ہدی للمتقین, ڈرنے والوں کو ہدایت ملتی. اب اس جملے نے اتنا فائدہ دیا. تو ہماری ایک کلاسیں چل رہی تھیں باہمی تعلقات اور نبوی تعلیمات. تو اس میں ہم نے یہ جمع کیا امت میں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو جھگڑوں کے عمومی اسباب کیا ہیں. پھر اللہ پاک نے توفیق دی جھگڑوں کے خصوصی اسباب کیا ہیں. مالی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, میرا فیملی بزنس کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں. یہ تقی عثمانی صاحب کو میں نے 2 کتابیں بھجوائیں. حضرت نے کہا وقت کا اہم, میں کبھی بیشی اللہ معاف فرمائے, آپ نے اہم موضوع پہ قلم اٹھایا. یہ نہ کوئی ہمارا ارادہ تھا. ابھی آپ یقین جانیں سلائیڈوں کی شکل میں ہم نے ایک کلاس لی کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے, ایک باپ کی نسل ہوتی ہے اور ایک کاروبار باپ چھوڑ کے ساری زندگی جاتا ہے اور 3 نسلوں کے بعد وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو یہ فیملی بزنس میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, تاکہ ہمیں اس کے اسباب پتہ چل جائیں. یہ ساری ریکارڈ کلاسیں موجود ہیں. یقین جانیے اللہ کی قسم امت کو ہم منتقل کریں نا, اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے سینہ جو ہے نا بھر جاتا اور خوشی ہو جاتی ہے کہ یار واقعی قدردان لوگ موجود ہیں. پھر ہم نے کہا میراث کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, فیملی بزنس کے کیوں ہوتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں. میں بات کہاں سے کہاں نکل کے میں کیا, ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ایک ہے فضیلت ایک ہے ضرورت. اس وقت فضیلت کا انکار نہیں ہے, ضرورت کا انکار ہے. علی میاں کہا کرتے تھے اے علماء اپنے وجود کی بھیک مت مانگو, کہ جس طرح ہسپتال ضروری ہیں ہمارے مدرسے بھی ضروری ہیں, ہم بھی تمہاری ضرورت نہیں, اپنے وجود کی بھیک مت مانگو. فرمایا کرتے تھے کہ تم
تم اپنے آپ کو یہ ثابت کر دو کہ تم چوراہے کے وہ سپاہی ہو کہ اگر تم ایک لمحے امت کے سے ہٹ گئے تو تم سب تہس نہس ہو جاؤ۔ اور اللہ کی قسم جب ہم دین سکھائیں گے نا یہی جیسے ہر مسجد میں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا کہ بعض کچھ سالوں میں اتنا تنگ کیا بعض کمیٹی والوں نے، اور ایسی غیبتیں بہتان گلیوں میں کھڑے ہو کے ذہن سازی، لیکن ہم نے یہ کام کرتے رہے۔ اللہ کی قسم وہی دو زانوں ہو کے بیٹھ کے شاگرد بن کے سیکھتے رہے۔ ہم علاقے میں اتنا اچھا کام کریں کہ وہ یوں کہیں کہ یار میں اپنے بچے کو قرآن تو بہترین قرآن ان کے علاوہ کہیں پڑھا نہیں سکتا، میرے بچے میرے فرما بردار ان کی صحبت ہی سے بنیں گے، میری بیویاں انہی کی صحبتوں سے انہی کے کورسوں سے میری بیویاں خدمت گزار بنیں گی۔ ہم اتنی ضرورت بن جائیں کہ یہ لوگ کہیں کہ اگر واقعی ان امام کو نکال دیا، ان کو ہٹا دیا تو پھر تو یہ سب ہمارا کیا بنے گا۔ تو علی میاں کہتے تھے کہ تم اپنے وجود کی بھیک مت مانگو، تم یہ ثابت کر دو کہ تم ان سب کی ضرورت ہو۔ اچھا، تو میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ ان کورسوں میں ہم نے کوشش کی۔ اب میں کئی سال تک یہ سوچتا رہا یا اللہ ہم حیا کیسے سکھاتے ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان، ہم یہ بتاتے ہیں، ان کو کوئی ایمان کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایک بات ذہن میں ڈالی، میں نے کہا یار یہ ہے ڈرا کے ہم دین سکھا سکتے ہیں، تو ہم کس چیز سے ڈرائیں؟ ہم نے یہ لکھا بے حیائی کے جن نتائج کے تصور سے ہماری روحیں کانپتی ہیں، ان کے اسباب گلے کا ہار کیوں ہے؟ پھر ہم ان کو یوں کہتے ہیں کہ بھائیوں جس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں اس کا اینڈ اتنا بھیانک ہے، اللہ کی قسم آپ میں سے ماڈرن جو ہے نا وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نیٹ پہ جائیے، آپ بن نوری ٹاؤن کی ایپ کھولیں یا دارالعلوم دیوبند کی ایپ کھولیں، اس کے بعد آپ اس میں عنوان میں نکاح کے عنوان میں جائیے، اس کے بعد آپ حرمت مصاہرت کے عنوان کو کھولیے، آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ ہمارے جیسے علاقوں میں لوگ دارالفتاؤں سے کیا مسائل پوچھ رہے ہیں، مقدس رشتے محفوظ نہیں ہیں۔ میں قسم کھا کے کروں جب اس طرح بتائیں نا، اب آپ یقین جانیں ہم ان کو کہتے ہیں مقدس رشتے آج بہنیں بھائیوں سے محفوظ نہیں ہیں، اور بہویں یہ تو ہمارے سامنے کتنے واقعات آ چکے ہیں، جو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں بہویں سسر سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ یہ نتیجہ اس چیز کا ہے کہ ہم نے شریعت کے حدود کو کراس کیا، اور اللہ کے نبی نے جو ہمیں حدود دی تھی، اللہ کی قسم ہم نے بڑا ظلم کیا اور زیادتی کی۔ میں قسم کا پھر ہم ان کو یہ سب آپ یقین جانیں ہم ان کو جب یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ کے علاقوں میں بچیاں بھاگ رہی ہیں، ہم ان کو یہ ایک بات بتاتے ہیں، یہ بتائیے اگر کسی کی بچی بھاگ جائے آپ اس کو بہو بنا کے قبول کر لو گے؟ آپ اس کو بہو بنا کے قبول نہیں کرو گے۔ تو ہمیں یہ نتائج قبول نہیں ہے، لیکن ہمیں اختلاط قبول ہے، ہمیں خلوت قبول ہے، ہمیں تنہائی قبول ہے، ہمیں تیوس بنا قبول ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے بھائی۔ پھر مجھے بڑوں کی بات ملی کہ ہم جس مغرب کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی، ورنہ یہودیت میں بھی پڑھتا تھا، عیسائیت میں بھی تھا۔ آپ ان کی میں نے اس کتاب میں لکھا کتنا پڑھتا تھا ان کے اندر۔ جب ان کا یہ نظام ہلکا ہوا، اب نتیجہ کیا نکلا؟ زاہد الراشدی صاحب نے لکھا، ہم نے اس کتاب میں لکھا، اب ان کے وہاں سے یہ قانون پاس ہو رہے ہیں جو ریکارڈ پر ہیں کہ ہم جنس پرستی جائز ہے۔ تو کیا ہم جس راستے پہ چلے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اسی راستے پہ لانے کی کتنی محنتیں ہو رہی ہیں، تو کیا ہمیں یہ نتیجہ قبول ہے کہ کل جو ہے لڑکی کی لڑکی سے شادی ہو، لڑکے کے لڑکے سے؟ یہ نتیجہ تو ہمیں قبول نہیں ہے، لیکن راستہ ہم نے وہی اختیار کیا۔ پھر ہم نے ان کو کہا، بلکہ حضرت نے لکھا زاہد الراشدی صاحب نے، وہاں یہ قانون پاس ہو رہے ہیں، پاس ہو چکے ہیں، ریکارڈ پر ہے کہ آپ کیا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بیوی دوسرے مرد سے تعلق قائم کر سکتی ہے، بہرحال رات کو اس کو اپنے گھر پہ گزارنا ضروری ہے۔ یہ قانون پاس ہو چکے ہیں وہاں۔ تو یہ جو ایک آپ یقین جانیے کہ ہماری اسلامک اسکول میں پڑھنے والے، ہمارے وہاں ایک شیخ الحدیث صاحب ہیں، وہ کہنے لگے، انہوں نے وہاں کی ٹیچروں میں بیان کیا، بچیاں یہ کہہ رہی ہیں ہمیں نہیں کرنی شادی وادی، کیا فائدہ ان شادیوں کا، 2 دن کے بعد تو طلاقیں ہو جاتی۔ یہ ذہن مسلمانوں کے بن رہے، کیا کیا چھوڑ امت نے کیا کس چیز سے دستبردار ہو، کتنے غم کی ضرورت ہے، کتنی یعنی اللہ کے دین کو اللہ کی قسم ہم سمجھا نہ سکیں۔
قصور ہمارا ہے کہ جس درد سے ہمیں سمجھانا تھا، جس کڑن سے ہمیں سمجھانا تھا، ہم وہ دین سمجھا نہ سکے، اور ہم بھی اس ماحول کے اندر گھل مل کر، تو میں نے عرض کیا یہ حیا اور پاک دامنی 3 محنتیں خاص طور سے اگر ہم اس کو ہدف بنا لیں، حیا پاک دامنی، اتنی بات اس کی چلے، اور اتنی، اور میں قسم کھا کے آپ سے عرض کروں، ہمارے یہاں جو کالج یونیورسٹی کی طالبات، ڈاکٹرز، یہ دراسات کا کورس اور مختلف یہ کورس ہم نے 1 سال کا بنایا ہوا ہے الحمدللہ. 1 سال میں یہ سارا دین الحمدللہ. ہدایت کیا ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. یہ فتنے والی کتاب دی ہے. اللہ نے ایک بات سجائی، یہ بخاری میں ایک بات ذہن میں آئی کہ یار یہ عمل کا دین اللہ کرے آسان ہو جائے. اب کتاب الفتن ہے، اب ہمیں یہ تو کہنے والے سب ملیں گے یار بڑا فتنے کا دور ہے، بڑا فتنے کا. سوال یہ ہے ہم نے فتنے کو کتنا سمجھا، فتنہ ہے کیا چیز. اللہ نے رہبری کی کہ بھئی عمل کا دین بہت آسان ہے. بنیادی طور پہ فتنے 3 ہی ہیں: فتنہ شبہات، فتنہ شہوات اور فتنہ اختلاف. فتنہ شبہات ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا، ہمارے بڑوں نے بھی لکھا، جس کو ہم علمی فتنہ کہہ لیں، نظریاتی فتنہ کہہ لیں، جس کا معال کیا ہے، یا اس کا معال بدعت ہے یا کفر ہے. اور دوسرا فتنہ جو ہے وہ فتنہ شہوات، اور تیسرا فتنہ فتنہ اختلاف. بس یہ 3 بنیادی فتنے. اب اس کا حل کیا ہے؟ تو الحمدللہ اس کورس کے اندر ہم نے یہ کہا پہلے فتنوں کا تھوڑا سا، تمام فتنوں سے حفاظت کے لیے 5 عمل قرآن حدیث سے. پہلا عمل، سب سے پہلا عمل فتنوں کے بارے میں آگاہی. اب اس کے لیے وہی دلیلیں ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر. وہ اس طرح کی روایتیں کہ پتہ ہوگا تو پھر ہم جو ہے وہ بچ سکیں گے. ابو بکر اجری رحمہ اللہ نے فرمایا اعلم رحمک اللہ انا وإیاک فی زمن کثیر الفتن من جہات کثیرہ ان لم یکن مع الانسان علم بالخلاص من کل فتنہ ترد علیہ والا فقد ہلک. جب تک ہم، تو پہلا عمل یہ کہ سب فتنوں سے بچنا ہے تو ہمیں فتنوں کی آگاہی ہو. نمبر 2، اپنے دلوں کے اوپر محنت کرنا. تعرض الفتن علی القلوب، اپنے دلوں پہ محنت کرنا. اچھا، تیسرا عمل عبادات. جیسے وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا، کہ وہ کرنا، العبادۃ فی الفتنہ کہجرۃ الیہ. چوتھا عمل فتنوں کی حفاظتوں کی دعاؤں میں لگنا. اعوذ باللہ من عذاب اللہ، اعوذ باللہ من فتنۃ المسیح الدجال، دعاؤں میں لگنا. اور چوتھا عمل، 5واں عمل، حتی الامکان فتنوں سے دور رہنا. جس چیز کا فتنہ ہونا، پھر ہم نے دیکھا کہ کن چیزوں سے دور رہنا سکھایا ہے. گھر میں بند ہو جاؤ، شہری زندگی سے الگ دیہاتی زندگی میں قناعت سے رہو، خبروں اور میڈیا سے دور رہو. تکون فتنۃ النائم فیہا خیر من الیقظان من اشرف لها استشرفت. زبانوں کو بند کرنا، تکف لسانک، فتنوں میں ملتا ہے. یہ ذہبی رحمۃ اللہ کی عبارت بھی ایک ملی. اچھا، یہ فتن ہے. اب یہ ہے کہ ہم عملی چیزیں، فارغ نہیں رہنا، کام میں مشغول رہنا. حضور نے فرمایا من کانت لہ ابل فلیلحق بالابلہ ومن کانت لہ غنم فلیلحق بغنمہ. کام بتا دیا. اب پورے ذخیرے حدیث میں الحمدللہ ڈھونڈ کے فتنوں سے بچنے کے یہ کام ہو. اچھا، اب اگلا فتنہ کیا ہے؟ علمی فتنہ. اب علمی فتنوں سے اگر بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ ہدایت کے اسباب اختیار کرنا اور گمراہی کے اسبابوں سے بچنا. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. جب یہ کرونا کے ایام تھے تو میں نے یہ سوچا کہ ہم اللہ کی کتاب سے کیوں نہ سمجھیں کہ ہدایت کیا ہے. میرے اللہ کا بڑا احسان ہوا، یہ پوری کتاب میں نے حضرت اپنے استاد، جو ہمارے استادوں کے بھی استاد ہیں، مولانا انور بدخشانی صاحب کو سنائی، اور بہت ڈرتے ہوئے سنائی. حضرت بہت بڑی ہستی ہیں اور قرآن پہ اللہ نے ان سے جو کام لیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ میں فارسی تفسیر ان کی چلتی ہے، سعودیہ جو تقسیم کراتا ہے. اور حضرت فرماتے تھے کہ یعنی افغانستان میں بھی ان کی فارسی تفسیر جو ہے وہ ہوتی. تو میں نے پورا عنوان حضرت نے اس کے بعد فرمایا یہ امت کو جگہ جگہ سنانے کی. پھر ہم نے اس کا کورس کروایا کہ ہدایت کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں. آپ یقین جانیے اتنی طلب ہے لوگوں میں اور اتنا فائدہ ہوا. کیوں؟ جب ہم نے ان کو موانع ہدایت بتائے. موانع ہدایت کیا ہیں، اور کوئی چیز اپنی نہیں تھی. اچھا، ہماری ان کورسوں میں کوشش ہوتی ہے کہ علم اکابر کا ہو، تسہیل ہماری ہو. اور ایک خاص کوشش ہے کہ دنیا ذہن اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو وسوسے ہمارے اکابر کے ذہن میں تھے، ابھی اکابر کے دور میں تھے، ابھی بھی وہی ہیں.
نوجوان نسل ایسی دین بیزار اور ایسی، تو انشاءاللہ اس کی کوشش کی. تو یہ ہدایت کیا ہے، فتن کیا ہے، اور یہ کورس ہو گیا. آپ مجھے بتائیں گے مولانا کب خاموش ہو جاؤں؟ بس کر 12 منٹ. اچھا آپ نے، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں آپ کے سامنے ان کورسوں کے صرف نام پڑھ دیتا ہوں. ایک بات میں عرض کر دوں، ان میں سے کوئی زائد چیز نہیں، یہ سب امت کی ضرورت ہے اور یہ ہم سب کی ضرورت ہے. اور اپنے ایمان کو بچانا، ہدایت کو سیکھنا، فتن سے بچنا اور اپنا صحیح اعتماد ہونا، اور یہ سب ہماری لیے ضرورتیں ہیں. اور اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے ایک کورسوں کے نام پڑھ دیتا ہوں، اتنا وقت تو نہیں ہے. قرآن سے متعلق تقریباً 17 کورس ہیں. اس میں ایک کورس اور بھی ہے، تعارف قرآن کورس. ابھی کچھ دنوں پہلے یہ خیال آیا، مصنف سے زیادہ اپنی کتاب کا تعارف کون کرائے گا؟ اللہ نے اپنی کتاب کا تعارف کیسے کرایا؟ مجھے خیال یوں آیا کہ الف سے لے کے یا تک قرآن میں جتنی صفات ہیں اور ہر صفت پہ جتنی آیتیں ہیں، اور پھر ان آیتوں کا مفسرین نے جو مطلب بیان کیا ہے اس سب کو جمع کر. ہم ختم قرآن کی نشستیں ہوتی ہیں تو اس موقع ہے، فلاں موقع ہے، تو اللہ سے زیادہ اب اس میں قرآن کیا کرتے ہیں، با میں لے لیا، بشرا ہے، بشیر ہے، بیان للناس ہے، بلاغ للناس ہے، تا میں آ گئے تبیان ہے، تصدیق ہے، تذکرہ ہے. اور اللہ کی قسم جو بات آئی تھی نا وہی پر اعتماد، جب انسان اس کو پڑھتا ہے کہ ایک صفت تعارف کے لیے کافی نہیں تھی، 2 کافی نہیں تھی، 3 کافی نہیں تھی، 4 آیتیں کافی نہیں تھی، اتنا کھول کھول کے اللہ نے اپنی کتاب کا، یہ بشرا بھی ہے، یہ بشیر بھی ہے، یہ حبل اللہ بھی ہے، یہ حکمت بھی ہے، یہ حجت اللہ البالغہ بھی ہے، یہ شفاء لما فی الصدور بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ایسی عظمت دل میں آ جاتی ہے. اللہ کا کلام ہے. تو یہ قرآن کے کورسوں میں یہ بہترین کورس کرایا جا سکتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہی کے اوپر اعتماد کیسے بٹھائیں. یہ ہو گیا. پھر ہمارے یہاں خواتین کی تربیت سے متعلق الحمدللہ ایک بنیادی، ابھی ہم سال میں 1 مرتبہ اپنے وہاں تربیتی نشست رکھتے ہیں، اللہ والوں کے بیانات ہوتے ہیں صبح سے لے کے عصر تک. تو اس مرتبہ ہمارا ابھی ششمائی کے بعد ارادہ ہے، تو ہم نے عنوان یہ سوچے ہیں، عورت بحیثیت بیٹی، عورت بحیثیت بیوی، عورت بحیثیت ماں، اور پھر وہ کتاب لائے ساس والی، اور عورت بحیثیت ساس. اور الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ کتابیں جو ہم نے لکھی نا، ہم نے عورتوں کے مسائل کا سروے کیا مردوں سے، اور مردوں کے مسائل کا سروے کیا عورتوں سے. میں نے بنوئی ٹھون کے اکابر کو دکھایا. اب میں اس کی مثال دوں آپ کو. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آج بات پہ ایک بچی یہ کیوں کہتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے، مجھے خلا چاہیے. آپ یقین جانیے نکاح کم ہو رہے ہیں، طلاقیں زیادہ ہو. اب ہم نے نا اس میں خواتین کے، بڑی تعلیم یافتہ خواتین، ہم نے ایک سوال دیا، یہ بتائیے ایک عورت کی جب چھت چھنتی ہے، اس کو طلاق ہو جائے، خلا، تو اگلی زندگی میں اس کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ روحیں کانپ جائیں. پھر ہم نے کیا کیا کہ وہ سارے جو خواتین نے لکھے تھے، خواتین نے، میں نے اپنی اس کتاب میں اس سب کو لکھ دیا ہے، شادی مبارک میں وہ سب لکھ دیا ہے. خواتین نے لکھا جس عورت کی چھت چھنتی ہے، اب وہ اپنے گھر میں بیگانہ ہوتی، اب اس کو اپنے گھر میں عزت نہیں ملتی، اور وہ سب کے رحم و کرم پہ ہوتی، پائی کی محتاج ہوتی، اور خدا نخواستہ کمانے کے لیے اگر باہر نکلنا پڑے تو اس کی عزت کے بھی لالے پڑتے. اس کی اولاد اس احساس کمتری میں پلتی ہے اور جھنجھلاہٹ اور اتنے. اب ہم نے خواتین کو جب نشستیں لیتے ہیں، ہدی للمتقین، ڈرا کے سمجھانا، ہم ان کو سمجھے چھت بڑی نعمت ہے، اللہ کی قسم شوہر جیسا بھی ہو یہ چھت بڑی نعمت. پھر جب ہم ان کو یہ مسائل سمجھاتے ہیں، ہمارے دور میں جب ایک عورت سے چھت چھنتی ہے، دیکھو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ مسائل. پر جب یہ سمجھ میں آ گئی، آگے پوری میں سوچ رہا تھا جب ہم یہ کورس کرا رہے تھے، باہمی تعلقات اور نبوی تعلیمات، تو خیال میں آپ یقین جانیے کہ اسباب جمع کر رہے تھے. اس مخلوق کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یا اللہ ان کو کیسے سمجھائے. تو بخاری کی ایک روایت سامنے آئی، میں نے کہا اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست.
عمر رضی اللہ سے زیادہ حقیقت تک پہنچنے والا کون ہو؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو کیا نصیحت؟ 4 نصیحتیں کری. لا تستکثری ولا تراجعی ولا تہجری. بیٹی لا تستکثری، ڈیمانڈیں نہ کیا کر. سلینی ما مدالک، حضور سے نہ مانگا کر، جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ لیا کر. ہم نے اس میں ایک باب بنا دیا. عورتوں کا لمبا چوڑا کام نہیں ہے، بیوی ہے بس 5 کام کرنا. ڈیمانڈیں ختم کر دیں، قناعت کی زندگی پہ آ جائیں. ایک لا تراجعی، بیٹی ضد بحث نہ کیا کر، بس موافقت کیا کر. ہم نے کتاب میں لکھا عورت کا سب سے شوہر کو. اچھا ہم نے ایک چیز اور دیکھی، اس وقت حال یہ ہے کہ ہر ایک یہ کہتا ہے میں صحیح سامنے والا غلط. یہ حال ہے. تو ایسے وقت میں ہم سمجھائیں کیسے؟ تو ایک بات اللہ نے سجھائی کہ ہم نے تھوڑے سے عنوان بدلے. ہم نے اس میں عنوان کیا شوہر کو قابو کرنے کے طریقے. ہم نے عنوان اس میں بدلی شوہر کو مٹھی میں لینے کے طریقے. مٹھی میں لینے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کے مٹھی بن جائیں، وہ آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، جو آپ کہیں گے وہی کرے گا. تو حضرت عمر نے فرمایا لا تراجعی، بیٹی ضد. خواتین کو ہم یہاں پہ اس کورس میں یہ سمجھاتے ہیں سب سے عاملوں کے پاس چکر نہ لگائیں. اللہ کی قسم آپ کے پاس اتنا بڑا تعویذ ہے. وہ کیا ہے؟ جی ہاں، جی اچھا، جیسا آپ کہیں، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی. ختم بات. اتنا بڑا تعویذ ہے یہ، اتنا بڑا تعویذ ہے. کر کے دیکھ لیں آپ 2 ہفتے. پھر اللہ پاک کا فضل ہوا. ہم یہ سوچتے تھے کہ جس نبی نے کھانے کی سنتیں بتائیں، استنجا کی سنتیں بتائیں، اس نبی کے سامنے نہیں تھا کہ میری امت کی بیٹیوں کو طلاق ہوگی تو اس کی سنتیں کیا ہیں. اللہ کی قسم یہ 42 سنتیں ہم نے جمع کیا. خوشگوار ازدواجی زندگی کی 42 سنتیں. اب یہ جو اتنی موٹی کتاب میں تھا، عمل کے لیے اتنا آسان ہو گیا. ہم نے جب خواتین کو کہا آپ 2 ہفتے ان سنتوں پہ چلیں، آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا. یہ نشستیں ہم نے کرائیں، خواتین کے ذریعے سے ہی کرائیں، کیونکہ وہ مرد کرائیں نا، وہ کہتے ہیں ان کو کیا پتہ ہمارے مسائل کا. وہ کہتی ہیں ان کو کیا پتہ ہمارے مسائل کا، یہ تو مرد ہے نا. تو ہم نے ایسی خواتین سے تعلیم یافتہ خواتین جن کی اپنی زندگی کو سمجھی بھی ہیں، انہی کے ذریعے سے یہ نشستیں کرائیں. اتنے اچھے نتائج نکلے یہ نشست جب ہم نے کرائی. البتہ ایک کہنے لگی کہ ایک خاتون نے ایک بات کہا یہ آپ نے لکھا ہے بیوی کے لیے سنتیں، ساس کی سنتیں بھی تو آپ بتائیں. ہم نے ان کو کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو ساس کی سنتیں بتائیں گے. ہم نے سروے کیا. ابھی الحمدللہ یہ کتاب بالکل تکمیل ہو گئی ہے، تھوڑا سا رہ گیا. ہم نے ان سے کہا یہ بتائیے ایک بہو کے لیے ساس کی کون سے رویے باعث اذیت ہوتے. اتنے پرچے آ یہ رویہ. اب ہم نے کہا کہ سمجھائیں کیسے؟ اس وقت تو امت میں سمجھنے کی ہے نہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے میں صحیح. یہ بات میں نے رائے کے مولانا عمر صاحب کو بتائی تو مولانا بہت ہنسے. کہہ لیں ہم کرغیزستان گئے تو وہاں ہم خواتین میں ہم نے بیان کیا تو پرچی آئی اندر سے کہ یہ باتیں ہمارے مردوں کو سمجھاؤ. ہم تو سمجھے یہ باتیں تم ہمارے مردوں کو سمجھاؤ. تو بھائیوں یہ ہے اللہ کا فضل ہے. بس میں اپنی بات سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آپ کے سامنے آواز میری بلند ہوئی، اونچی ہوئی کہ یہ ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور حضرت کی توجہات ہوں گی، برکتیں ہوں گی. انشاءاللہ آپ کر کے دیکھیے، امت انشاءاللہ آپ کے لیے ایسی دعائیں کرے گی، ایسی محبت کرے گی، سب کچھ نچھاور کرے گی. ہم بے غرض ہو کے انشاءاللہ ان کو کچھ دیں اور اللہ کی ذات سے امید ہے بہت اچھے نتائج اس کے نکلیں گے.